الحمد لله الرحيم الرحمن غرس في القلوب محبة الأوطان وجعل الدفاع عنها واجبا على الإنسان ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ان دنوں میں اور ہر سال انہی ایام میں وطن عزیز کے مخلص نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ایک نئے دور میں قدم رکھنے کے لیے سرگرم نظر آتے ہیں، ایک ایسے مرحلے میں داخل ہونے کی تیاری کرتے ہیں جہاں وہ نت نئے تجربے اور نت نئی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا ہر پہلو ایمان و اخلاق، عزم و استقلال اور احساس ذمہ داری پر قائم ہوتا ہے۔ یہ عظیم مرحلہ الخدمت الوطنیہ یعنی خدمت وطن پروگرام میں شمولیت کا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خدمت وطن پروگرام کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ وہ میدان ہیں جہاں بہادر اور جواں مرد تیار ہوتے ہیں، یہ وہ کارخانہ ہے جہاں مرد آہن بنائے جاتے ہیں، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں اخلاق و فضائل حمیدہ کی تربیت دی جاتی ہے، جہاں انسان کو عمدہ خصائل و عادات سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور یہی وہ خیر عظیم ہے جو ہر شخص میں مطلوب و مقصود ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو ہر انسان کا قیمتی ترین اثاثہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان کو سب سے بہتر کیا عطا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن، یعنی اچھا اخلاق۔ میرے بھائیوں، خدمت وطن پروگرام میں انسان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، عزم و ارادہ مضبوط ہوتا ہے، قائدانہ مہارتیں اور صلاحیتیں نکھرتی ہیں، مثبت و پائیدار سوچ، وقت کے التزام اور نماز کی پابندی کی عملی مشق ہوتی ہے۔ اس پروگرام کے شرکاء اپنے دن کا آغاز ایسے عمل سے کرتے ہیں جسے حدیث پاک میں خیر موضوع یعنی بہترین موضوع کہا گیا ہے۔ چنانچہ جب مؤذن کی یہ صدا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کانوں میں گونجتی ہے تو تمام شرکاء باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس شعور و احساس کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، یعنی جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی حفظ و امان، نگہبانی و عنایت خاص اس کے شامل حال رہتی ہے، اور کامیاب وہ ہے جو اس وقت مشہود کو اپنے رب کے ذکر کے لیے غنیمت جانے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ پھر اس پروگرام میں شامل نوجوان میدان میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اس میدان میں جو عزت و شرافت، بہادر و جواں مردی کا مظہر ہے، جہاں یہ نوجوان ہم آہنگ قدموں
اور متحد سانسوں کے ساتھ خدمت وطن پروگرام کی ٹریننگ میں حصہ لیتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، یعنی گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ میرے بھائیوں، خدمت وطن پروگرام کے بہت سے معاشرتی فوائد ہیں۔ یہ یکجان ٹیم اسپرٹ کے ساتھ اپنے جذبے کو فروغ دیتی ہے، باہمی تعلقات کا پل استوار کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام و محبت کے رشتے کو پروان چڑھاتی ہے اور فرزندان وطن کے درمیان تفریق ختم کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں، کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی جیسے عمارت کے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدمت وطن پروگرام میں انسان اپنا وقت مفید اور نفع بخش کاموں میں گزارتا ہے، اس کے پاس بھٹکنے کے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور اس وطن عزیز کے ذرے ذرے کے لیے اس کے احساس ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شامل ہر فرد کا نعرہ یہ ہوتا ہے، اللہ الوطن رئیس الدولہ، یعنی شاعر کے اس قول کو عملی جامہ پہناتے ہوئے، لبیک یا وطن السعادت سعادت والوفا، لبیک ما قدر الزمان وما صفا، یعنی لبیک اے سعادت و وفا کے پیکر وطن، لبیک حالات زمانہ ناساز ہوں خواہ خوشگوار۔ اللہ کے بندوں، خدمت وطن پروگرام میں ہمارے نوجوانوں کی شمولیت در حقیقت ان کے جسموں کی قوت و مضبوطی کا ایک وسیلہ ہے، ان کی مہارت و قابلیتوں کی قوت و مضبوطی کا ذریعہ ہے، ان کی فکر و سوچ کی قوت و مضبوطی کا راستہ ہے، اور ان کے اخلاق و عادات کی قوت و مضبوطی کی راہ ہے۔ اور یہ وہ قوت ہے جو اللہ کو اپنے بندوں کے لیے محبوب ہے، اور بھلا کیسے نہ ہو کہ جبکہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور محبوب ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ خدمت وطن پروگرام میں اپنے عرصہ موجودگی کو غنیمت جانیں، ہر دقیقہ ہر لمحہ قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو علم و معرفت سے آراستہ کریں تاکہ وہ انتہا پسندانہ نظریات کا مقابلہ عمدہ منطق اور مضبوط دلیل و برہان سے کر سکیں۔ اسی طرح اپنی نماز و عبادات کو ان کے اوقات پر بجا لانے کی کوشش کریں، اپنے پاکیزہ اخلاق اور اصیل عادات و روایات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تاکہ جب وہ اس مرحلے سے نکلیں تو اس سے بہتر حالت میں ہوں جس میں وہ داخل ہوئے تھے، اس طرح کہ ان کے دل یقین و ایمان سے لبریز ہوں، ان کے جسم و طاقت چستی سے مالا مال ہوں، ان کے نفوس اعتماد و استقامت سے مزین ہوں، اور ان کے اخلاق رفعت و بلندی سے آراستہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم حضرات والدین، آپ کے بیٹوں کا خدمت وطن پروگرام میں شامل ہونا ایک عظیم انتخاب ہے، ایک عزت افزا مرحلہ ہے جو شرف و افتخار کا مظہر ہے۔ آپ بہترین والدین ہیں اور وہ بہترین فرزندان ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا
وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، آمین۔ جی ہاں، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ان پر مسرور و فرحاں رہیے، نرم گوئی اور اپنی مخلصانہ دعاؤں کے ذریعے ان کی عزم و ہمت کو مضبوط کریں۔ انہیں سکھائیے کہ خدمت وطن پروگرام در حقیقت ایک عظیم درس گاہ ہے جو ان کے دلوں میں وطن سے وفاداری اور وابستگی کو گہرا کرتی ہے اور انہیں اعلیٰ اقدار و اخلاق سے آراستہ کر کے محفوظ و مضبوط بناتی ہے۔ ہمارے محترم قائد عزت مآب صدر امارات شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ کا فرمان ہے، قیام الوفاء والتفانی والاخلاص متجذرۃ فی نفوس عیال زائد، تحیۃ اعتزاز نوجہها لأسرکم التي انجبت امثالکم، انتم جیل المہم، فخر وطنکم وفخر کل بیت اماراتی، یعنی وفاداری، ایثار اور اخلاص کی اقدار عیال زید کے دلوں میں رچی بسی ہے۔ ہم آپ کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے آپ جیسے جوان پیدا کیے۔ آپ وہ نوجوان ہیں جو عظیم مقاصد کو پورا کرنے والے ہیں، آپ وطن کا فخر ہیں اور ہر اماراتی گھرانے کا افتخار ہیں۔ اے نوجوانان وطن، جان لیجئے کہ آپ اپنی زندگی کے ایک فیصلہ کن اور انتہائی اہم مرحلے میں ہیں، ایسا مرحلہ جو آپ کو ایثار و قربانی سکھائے گا، گوشہ نشینی، خود غرضی اور آرام و آسائش کو ترک کرنا سکھائے گا، مشکل حالات کا صبر، حوصلے و قوت سے سامنا کرنے کی تربیت دے گا، اور یہ مرحلہ آپ کو وطن کی مصلحت کو ہر مصلحت پر مقدم رکھنے کی تربیت دے گا، تاکہ آپ ایسے رجال بن کر سامنے آئیں، ایسے رجال بن کر سامنے آئیں جو جسمانی لحاظ سے مضبوط اور عقل و فکر کے اعتبار سے پختہ ہوں۔ لہٰذا اس خدمت میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد پورا کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس موقع پر اپنے محاسبہ نفس اور اس پر نظر رکھنے کی نیت بھی کریں، کیونکہ گھر والوں اور دوستوں سے دوری ایک ایسا قیمتی موقع ہے جس میں انسان حقوق و واجبات کی ادائیگی میں اپنی کوتاہیوں پر غور و فکر کر سکتا ہے، تلافی مافات کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ لہذا اپنے معاشرے کی اقدار کا بہترین نمونہ بن کر اور اپنے دوستوں کے انتخاب میں خاص دھیان و توجہ رکھ کے اپنے خاندانوں کے بہترین سفیر بنیے۔ صرف انہی سے دوستانہ رکھیے جو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں، جو نظم و ضبط کے حامل اور ذمہ داری کا شعور رکھتے ہوں۔ اس طرح آپ اپنے خاندانوں اور معاشرے کے لیے عزت و افتخار کا باعث بنیں گے اور اپنی قیادت و وطن کے لیے ایک عظیم ذخیرہ ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی اور بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا و نبینا محمد، اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم
عن سائر الصحابة الأكرمين